الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے اس نام سے راحت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہوں یا سلطان وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہوں یا سلطان ہر نام سے تسکین ہوتی ہے ہر نام سے تسکین ملتی ہے ہر نام سہارا دیتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ بعدد من صلی وصام وصلى الله تعالى على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام إلى يوم القيام سلام آمنہ کے لاڈلے محبوب سبحانی سلام آمنہ کے لاڈلے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر لاح انسانی
سلام سلام شمع وحدت اے چراغ بزم ایمانی، سلام رحمت عالم، سلام ذل رحمانی، سلام آمنہ کے لاڈلے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر لوح انسانی، تیرا دربار وہ دربار ہے سید عالم، تیرا دربار وہ دربار ہے سید عالم، دو عالم کی عقیدت کی جہاں جھکتی ہے پیشانی، سلام آمنہ کے لاڈلے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر لوح انسانی۔ عزیزان ملت، برادران محترم، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کرونا کال کے بعد آج ایک لمبے عرصے کے گزر جانے کے بعد پھر ہم آج اکٹھا ہوئے ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ کھل کر کھول کر ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 9 مہینے کا جو ڈسٹانس ہے، 9 مہینے کی جو دوریاں ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی دوری لگتی تھی، لیکن آج ایک زمانے کے بعد اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، پھر اللہ اس کے رسول کی نسبت سے ہم آج پھر ایک مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، آج کل میرے ذہن و دماغ میں ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے، ایک ہی بات میرے دماغ کو رہ رہ کر یاد آ رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اسی کو ہی اپنا مشن بنا لوں اور آپ کے سامنے وہ بات کھل کر رکھ سکوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور یہ بہت مختصر سا وقت ہے۔ اصل جس کے لیے مجلس لگائی اور سجائی گئی ہے وہ ہمارے مہمان معظم مکرم، وہ ہمارے عزیز مکرم، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ہمارے محسن اعظم حضرت مولانا حسن مدنی دامت برکاتہم جو دیوبند سے تشریف لائے ہیں۔ آپ ان کو سننے کی غرض سے آئے ہیں، آپ انہیں سنیں گے، ضرور سنیں گے اور دل کھول کر سنیں گے۔ اور اس سے پہلے تو بلبل اڑیسہ کا ایک ثانی، جو بلبل اڑیسہ کے گزرنے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جواں دل، جواں ساز بلبل آیا ہے۔ یقیناً میرے عزیز مکرم مولانا، میرے محتمیم مولانا سید نقیب الامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ محبوب العلماء ہیں، آپ سب کے پسندیدہ ہیں۔ اور میرا نام تو اصغر ہے، جس کا معنی آتا ہے ٹکی، ٹکی چھوٹا، جس کی ہر چیز میں ٹکی۔ تو اس لیے مجلس کو شروع کرنے سے پہلے میں بیچ میں سما خراشی کے لیے کہو یا دل جوئی کے لیے کہو حاضر خدمت ہو گیا ہوں، اور اسی نسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا بہت مختصر وقت میں۔ مجھے امید ہے کہ میری تمام خطاؤں کو، میری زیادتیوں کو، میرے بڑبول کو آپ حضرات معاف فرما دیں گے، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ اس کے رسول کی نسبت سے مجھے امید ہے کہ آپ اسے قبولیت سے نوازیں گے۔ لاک ڈاؤن کا، کورونا کال کا ایک لمبا عرصہ اب گزر چکا ہے، اب اللہ پاک پھر ایک موقع ہمیں دیا ہے، ہم بیٹھے ہیں اسی نسبت سے آج ایک عہد، ایک عزم، ایک ارادہ، ایک پختہ ارادہ کر کے
اس مجلس سے اٹھیں گے انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں بلکہ دامن کو بھر کر یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اذان ہو جائے، ارے ہاتھ کو اٹھا لو اللہ کے بندے، نہیں مانو گے نہیں۔ اوڑیا کہاوت ہے نا، تو جتی ماٹھی بھی ماٹھ مجھ سے ہی درو پڑا کاٹ، تھوڑا سا مان لو اللہ کے بندو۔ ایک بار درود شریف پڑھو، جم کے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان ملت، میں نے آپ کے سامنے سورۃ تغابن کی 2 آیت پڑھی، بس اسی کا ہلکا سا ایک ترجمہ یا کہہ لیجئے ہلکی سی تشریح، تفسیر تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ہاں البتہ اس کی ایک تشریح یا تصریح علماء جانتے ہیں، وہ کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ میرے عزیز و دوستو، اس کرونا کال کے اندر میں ہمارے پاس اگر کوئی اثاثہ رہا دولت نہیں، صرف ایک اثاثہ، ایک بنیادی چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے، وہ ہے ہماری اولاد، وہ ہے ہماری اولاد۔ بس اس کے علاوہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور کچھ نظر نہیں آتا، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کال ہی میں اولاد بگڑتی جا رہی ہے۔ کرونا کال ہی میں سب سے زیادہ اگر کوئی مریض بنا، سب سے زیادہ بیماری اگر کسی کو لاحق ہوئی تو آپ کی ہماری پیاری جان سے پیاری اولاد ہے، اور اس اولاد کی تربیت کے سلسلے سے ہم نے آنکھیں موند لی، اس کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میرے عزیز و دوستو، آج اگر میں کہوں کہ آپ ان کو نماز پڑھائیے، میں اگر آپ سے کہوں کہ ان کو مدرسے میں بھیجیے، میں اگر ان سے کہوں کہ ان کو کہیے کہ وہ قرآن پڑھیں، فجر سے اٹھ کے تسبیح پڑھیں، آپ کہو گے کہ جناب والا یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں، یہ باتیں تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، کیا نئی بات آپ نے ہمارے سامنے کہہ دی۔ میرے عزیز و دوستو، میں آج وہ نہیں کہنے جا رہا ہوں، اس کے لیے تو خصوصی مہمان آئے ہیں، وہ ضرور آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ میں صرف اور صرف آپ کے سامنے ایک پیغام دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ میرے عزیز و دوستو، آج میں پچھلے دنوں کسمبی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر یہی کہہ رہا تھا، آج اسی سبق کو پھر دہرا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور بالخصوص میرے محلے کی مائیں اور بہنیں، میری باتوں کو ذرا اللہ کے لیے غور سے سنیے اور سوچئے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، آپ کی ہماری اولاد آج ہر جگہ شکوہ کرتی ہوئی جا رہی ہے کہ باپ میرا نہیں، ماں میری نہیں، بھائی مجھ سے پیار کرتا نہیں، بہن مجھ سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔ ہم نے اس کو قرآن و حدیث کی نظر میں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے اپنی ضمیر کی نظروں میں ہم نے اسے پرکھا نہیں، دیکھا نہیں۔ آپ اپنے دل کو ٹٹول کر میرے بھائی اسے دیکھو کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، غلط کمیاں کہاں ہو رہی ہیں۔ ایک کمی جو ہمیں اور آپ کو نظر آنی چاہیے میرے عزیزو دوستو، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ آپ اپنی اولاد کو وقت دینا چھوڑ دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں گھسے تو میں نے دیکھا کہ اماں جان اینڈرائڈ موبائل میں ویست ہیں، ابا جان وہ الگ سے ایک موبائل لے کے ٹیں ٹیں کر رہے ہیں، بھائی جان کے ہاتھ میں ایک الگ سا موبائل ہے، سب اپنے اپنے موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظہر بھی جا رہا ہے، عصر بھی گئے، مغرب بھی، عشاء بھی، الغرض وقت جو قیمتی سرمایہ ہے زندگی کا، ایک 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 کر کے وہ وقت چلا جا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اتنا ویست ہیں کہ دیکھنے کے لیے بھی تیار۔ دریا سنا بچہ گھستا ہے گھر کے اندر جیسے ہی گھستا ہے، امی 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 ہیں کہ ویست ہیں، امی ہیں کہ بس موبائل کے ویڈیو گیم میں ویست ہیں، ابا ہیں
کہ وہ اپنے کام میں ویست ہیں، سب اپنے اپنی جگہ میں ویست ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کل آنے والے دنوں میں وہ بچہ باپ سے دور ہوا، وہ بچہ ماں سے دور ہوا، وہ بچہ بہنوں سے دور ہوا، حتیٰ کہ سوسائٹی سے بھی دور ہو گیا، آپ سے ہم سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک ضروری چیز ہے جسے ذہن میں بیٹھلا لینا چاہیے میرے عزیز و دوستو۔ میں صرف آپ سے بڑے عاجزانہ انداز سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اللہ کے لیے آپ کو اللہ کا واسطہ، کہ اگر آپ نماز کی تعلیم نہیں دیتے ہو، روزے کی تعلیم نہیں دیتے ہو، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہو، احادیث رسول اللہ نہیں سناتے ہو، دین کی باتیں نہیں سناتے ہو، یقیناً آپ مجرم ہو، آپ گنہگار ہو۔ لیکن اللہ کے لیے یہ ایک نسخہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اسے ذرا مان لیجئے گا کہ کم از کم ایک وقت گھر میں متعین کر کے اپنے گھر کے سارے افراد کو اکٹھا کیجئے، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو قرآن سناؤ، میں نہیں کہتا کہ حدیث سناؤ، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپس میں ذرا بات چیت تو کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرو۔ وہ گھر کتنا سہانا ہے جس گھر میں ماں بیٹھی ہے، بھائی بیٹھا ہے، چھوٹا بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، سب کے سب اکٹھا ایک دسترخوان میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا روحی فدا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال ملتی ہے۔ حسنین نماز کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے میرے عزیز و دوستو کہ حسن حسین میں سے ایک ادھر ایک ادھر، ایک اڑتے ہیں ان کو کھینچ دیتے ہیں، ایک اڑتے ہیں ان کو کھینچ دیتے ہیں۔ حضور قیام میں کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے کب ان کا بند ہو، میں نہیں سجدہ کروں۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بڑی بیٹی زینب، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طریقے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا روحی فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ، ایک مثال پیش کیا ہے کہ کم از کم لوگ اپنی وقت اولاد کو دیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر شروع کے 10 سال آپ اولاد کے لیے صحیح معنوں میں خرچ کرو گے، آپ کے آخری 10 سال جو ہے اولاد تمہارے لیے صرف کرے گی۔ اور اگر شروع کے 10 سال کو تم اولاد کے لیے نہیں خرچ کر سکتے، شروع کے 10 سال کو اولاد کے لیے قربان نہیں کر سکتے، تو بھول جاؤ میرے عزیز و دوستو کہ تمہاری بڑھاپے میں، تمہاری نقاہت کے عالم میں وہ اولاد تمہارا ساتھ دے گی۔ آج دیکھو نا، شکوہ شکایت گھر گھر میں ہے۔ آج دیکھو، وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیاد ہی کو خراب کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے، قرآن کیا کہتا ہے دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ بیان القرآن کے اندر علامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے، جو لکھا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری ان من ازواجکم، تمہاری بیویاں، ان من ازواجکم و اولادکم، اور تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، یہ سب کے سب تمہارے لیے دشمن ہیں۔ میرے عزیزوں سنو اچھی طرح سے، اللہ کہتا ہے عدو لکم، کہ وہ تمہاری دشمن ہیں۔ دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہو، دشمن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر مس یوز کرو گے، اس کا استعمال غلط کرو گے، ان کا استعمال اللہ اس کے رسول کے خلاف میں کرو گے، ان کا استعمال سوسائٹی کی کیا کہتے ہیں سہان سلتا، جس کو ہندی زبان میں کہتے ہیں، اس کے اگینسٹ میں خلاف میں کرو گے، تو پھر وہ اولاد تمہارے لیے زہر آلود بن جائے گی، وہ بیویاں وہ تمہارے لیے زہر آلود بن جائیں گی، وہی تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا فاحذروا، تم بچو، خود اس سے پرہیز کرو، فاحذروا، درگزر کرو۔ اگر اللہ اس کا، مولانا تھانوی نے لکھا کہ اگر جس کی بیویاں بچے اس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے لگ جائیں، دھمکانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، تو فاحذروا، انہیں درگزر کرو، واعفو واصفحوا، انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کر دو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو یاد رکھو کہ تمہارے لیے تمہاری مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ۔
فتنہ وہ فتنہ نہیں جو اردو والا فتنہ ہم لوگ بولتے ہیں، یہ فتین ہے، یہ بدتمیز ہے، وہ فتنہ نہیں۔ عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں ابتلا کو، آزمائش کو، یعنی اولاد اور بیویاں تمہارے لیے اے لوگو وہ آزمائش اور ابتلا ہیں۔ تمہیں آزمایا جائے گا ان کے ذریعے، تمہیں آزمایا جائے گا اولاد کے ذریعے۔ کبھی اور اللہ پاک تو آزمانے کے بہت سارے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم کبھی بھوک کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، والجوع ونقص من الاموال، مال کو گھٹا کے بھی کبھی آزماتے ہیں، والاموال اور اولاد کو مار کے بھی آزماتے ہیں، پکی ہوئی کھیتیوں کو جلا کے بھی آزماتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبار ہے، صبر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہم بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، پہلے آزمائش کے دور سے آپ کو ہم کو گزرنا ہوگا، پہلے آزمائش میں آنا ہوگا، اور آزمائش میں اگر صبر کے ساتھ کرتے رہیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے سے ہم کوشاں رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے، پھر میرے عزیز و دوستو امید رکھنا آپ کی ہماری اولاد اچھی بنے گی۔ آپ کی ہماری اولاد مصیبت ہمارے لیے نہیں بن سکتی، بڑھاپے میں بھی نہیں بن سکتی، جوانی میں بھی نہیں بن سکتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی بھر میں کسی لمحے میں، کسی وقت میں، کسی گھڑی بھی وہ آپ کی دشمن، آپ کے ساتھ عداوت کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ غلطیاں یہاں ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے مربی، ہمارے محسن کرم فرما اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں، کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتے، اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں نیچ دکھانے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور جب ان کی طاقت آتی ہے وہ اپنا طاقت استعمال کرتے ہیں۔ بھائی ویٹو پاور اللہ پاک جب ہمیں دے رکھا ہے، ہم کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ جب وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کا درد ہوتا ہے، آتا ہے روتا ہے گاؤں میں سردار کے پاس، میرا بیٹا مجھے پوچھتے نہیں، آتا ہے بیٹا دوڑے دوڑے محلے کے ذمہ داروں کے پاس، میرا بیٹا میرا ہوا نہیں، میں کیا کر دیا، میری کیا کمی رہ گئی، نہ جانے روتے 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 وہ رونے والا بن کر رہ جاتا ہے، مگر اسے سکون نہیں ملتی۔ میرے کہنے کا مطلب میرے عزیز و دوستو، شروع والی زندگی میں آپ کو تربیت کی غرض سے کچھ قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ عفو درگزر کا برتاؤ کرنا ہوگا، تب جا کر وہ آپ کو سمجھیں گے کہ نہیں میرا باپ ہے، تب جا کر وہ آپ کو سمجھیں گے کہ اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز و دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا کتے کا بچہ، اگر اس کو صبح ایک بسکٹ آپ دینے کی عادت ڈال دو، اس کے بعد وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے، آپ کسی جگہ بھی رہیں آپ کے پیچھے دم ہلا 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 کر پہنچ جاتا ہے۔ ارے بھائی انسان تو اشرف المخلوق ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے کیا کہا کہ بنی آدم جو ہیں مکرم ہیں، اشرف المخلوق میں شمار کیے گئے ہیں۔ کتا جب اتنا وفادار ہو سکتا ہے ایک بسکٹ کے لیے، آپ کیسے ذمہ دار ہو کہ آپ کا ایک بچہ آپ کا ذمہ دار، آپ کا وفادار نہیں بن سکا؟ کہنے کا منشا یہ ہے میرے عزیز و دوستو، حضرت والا بیٹھے ہوئے ہیں، اصل تو آپ انہیں ہی سنیں گے، مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ماں یہ ہے جو اولاد کی تربیت اس انداز سے کرتی ہے تو وہ اولاد اس کے لیے کیسا بنتا ہے، سارا نظارہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور ایک آپ ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی ضعیفی میں، آپ کے بڑھاپے میں، آپ کی مصیبتوں میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، خدا را اللہ کے واسطے ان 24 گھنٹوں کے اندر میں کچھ وقت طے کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے تھوڑی سی بات کرو، جو بات سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے
ہے وہ شدت سے، وہ غصے سے، وہ جلالت سے، وہ جذبات سے وہ حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک سے دعا کریں خداوند عالم ہم تماموں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات کی زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا